بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ دوستو، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنا انگوٹھا ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یمن کے ایک بادشاہ کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا۔ اس کا نام قمر تھا۔ بادشاہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس کے بعد اس کے تاج و تخت کو کون سنبھالے گا۔ آخر خدا نے اس کی سن لی، ایک اور چاند سا شہزادہ عطا کیا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ عبداللہ بڑے ناز و نعمت سے پرورش پا رہا تھا۔ جب وہ 6 برس کا ہوا تو بادشاہ نے اسے مکتب میں داخل کرا دیا تاکہ علم حاصل کر کے اپنے خدا اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو پہچانے۔ شہزادہ عبداللہ بہت ذہین تھا۔ وہ بہت دل لگا کر محنت سے تعلیم حاصل کرتا۔ مکتب میں کتابی علم کے علاوہ وہ جنگی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ وہ کتابی علم میں سب لڑکوں سے زیادہ لائق تھا اور تیر تلوار چلانے میں بھی سب سے زیادہ ماہر تھا۔ وزیر اعظم کا لڑکا عبدالکریم اسے دیکھ کر بہت جلا کرتا تھا کیونکہ وہ خود لکھنے پڑھنے میں نکما تھا اور جنگی تعلیم میں بھی سب لڑکوں سے پیچھے تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت لائق اور بہادر سمجھتا تھا۔ وہ شہزادہ عبداللہ کی صرف اس لیے عزت کرتا تھا کہ وہ شہزادہ ہے، باپ کے بعد تخت پر بیٹھے گا، مگر وہ دل میں عبداللہ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ عبداللہ جوان ہونے پر ہر قسم کے علم و ہنر میں ماہر ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ تخت پر بیٹھا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھے وزیر اعظم کے مرنے پر اس کے نالائق بیٹے عبدالکریم کو امیروں وزیروں نے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا، مگر عبدالکریم تو اپنے آپ کو ہمیشہ عبداللہ سے لائق اور بہادر سمجھتا تھا اور تاج و تخت کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے کینے اور دشمنی کو دل میں رکھا اور ظاہر میں بڑی ایمانداری اور محنت سے بادشاہ کی خدمت گزاری کرتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ عبداللہ اپنے بڑے بھائی قمر اور تمام امیروں اور وزیروں کو ساتھ لے کر ہرن کے شکار کو جنگل میں گئے۔ بھاگ دوڑ میں رات سر پر آ گئی۔ بادشاہ نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بادشاہ ہونے پر بھی اپنے بڑے بھائی قمر کو دل و جان سے چاہتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ اسے سیر و شکار اور محل و دربار ہر جگہ ساتھ رکھتا۔ قمر بھی اپنے چھوٹے بھائی پر جان چھڑکتا تھا۔ آدھی رات کے وقت وزیر اعظم عبدالکریم نے ایک سردار کو اپنے خیمے میں بلوایا اور لالچ دے کر کہا، اگر تم بادشاہ کو قتل کر دو تو میں اس کے عوض تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سردار نے حامی بھر لی اور تلوار لے کر بادشاہ کے خیمے میں جا گھسا۔ بادشاہ اس وقت سو رہا تھا مگر شہزادہ قمر جاگ رہا تھا۔ آہٹ پا کر وہ سردار کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور شور و گل مچا دی۔ شور سن کر دوسرے سردار بھاگے آئے۔ بادشاہ بھی جاگ اٹھا تھا، چنانچہ اسے فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ جب اونچ اونچ اور سختی ہوئی، سردار نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم عبدالکریم کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن ان دونوں غداروں کو شاہی قید خانے میں بھجوا دیا گیا۔ شہزادہ قمر نے بادشاہ سے کہا، عبداللہ تم بادشاہ ہو، تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے عبدالکریم زمانہ طالب علمی ہی تھے، تمہارا دشمن ہے۔ تم نے اسے وزیر اعظم بناتے وقت جھٹ امیروں وزیروں کے مشورے پر عمل کیا مگر اپنی عقل اور یادداشت سے کام نہ لیا۔ اس سے تو یہی مطلب نکلا کہ امیر وزیر بھی سب کے سب یقیناً اس کی طرفدار اور حامی ہے۔ اب تمہیں زیادہ ہوشیاری سے رہنا ہوگا۔ عبداللہ نے کہا، بھائی جان آپ درست فرماتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ قمر نے کہا، خدا تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی رات عبدالکریم اور سردار جس کا نام ابو تراب تھا جیل سے نکل بھاگے اور کچھ سرداروں کو ساتھ ملا کر یمن سے دور ایک گھنے جنگل میں ایک زبردست اڈا بنا کر ملک میں لوٹ مار کرنے لگے۔ قتل اور چوریوں کے کارنامے سن سن کر بادشاہ کے کان پک گئے۔ اس نے عبدالکریم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پر بہت بھاری انعام مقرر کر دیا۔ جب یہ خبر عبدالکریم کے کان میں پہنچی تو اس نے اپنے گہرے دوست ابو تراب سے ہنس کر کہا، ابو تراب آج رات تم شاہی محل پر حملہ کر کے لوٹ مار مچا دو، اگر ہو سکے تو بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو، یا کم از کم اندھے شہزادوں کو اٹھا لاؤ تاکہ میں اسے ایذا دے دے کر ہلاک کروں، کیونکہ اس کے اشاروں پر بادشاہ نے میرے سب ساتھیوں کو دربار سے نکال دیا ہے۔ ابو تراب نے کہا، حضور یہ کام بہت مشکل ہے، شاہی محل پر زبردست پہرا ہے، وہاں پہنچنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ عبدالکریم نے کہا، ابو تراب تم بہت ڈرپوک ہو۔ ابو تراب نے کہا، صرف چند ماہ اور انتظار کریں،
تاکہ ہماری طاقت ذرا اور بڑھ جائے۔ پھر خدا نے چاہا کہ یمن کے تخت پر حضور ہی بیٹھیں گے۔ عبد الکریم خاموش ہو گئے۔ چند مہینے بعد اس نے پھر ابو تراب سے وہی بات کہی۔ ابو تراب نے کہا، حضور صرف چند مہینے اور انتظار کر لیں، پھر ہم شاہی محل پر دن دہاڑے حملہ کر کے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فی الحال ہماری طاقت اور بڑھ جائے، آخر شاہی فوج کے ساتھ ٹکر ہے، کوئی مذاق نہیں۔ عبد الکریم اب پھر چپ ہو گئے۔ اسے ابو تراب پر بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ابو تراب ضرور اسے یمن کے تخت پر بٹھا دے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ابو تراب خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک رات جب عبد الکریم گہری نیند سو رہا تھا، ابو تراب اس کے کمرے میں تلوار لے کر آیا۔ آہٹ پا کر عبد الکریم جاگ اٹھا اور کہنے لگا، ابو تراب کیا بات ہے؟ ابو تراب نے کہا، آج میں شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ عبد الکریم یہ سن کر کانپ اٹھا اور کہنے لگا، ابو تراب کیا تم نے میرا نمک نہیں کھایا کہ تم میرے نمک حلال نہیں ہو؟ ابو تراب نے کہکا لگا کر کہا، جب تم بادشاہ کے نمک حلال نہیں تو میں کیسے تمہارا نمک حلال ہو سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر ابو تراب نے تلوار کے ایک ہی وار سے عبد الکریم کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں شاہی محل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اسی رات شہزادہ قمر نے ایک خوفناک خواب دیکھا اور چونک کر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے کہا، عبداللہ میں نے ابھی ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ نے آنکھیں مل کر پوچھا، بھائی جان کیا خواب دیکھا آپ نے؟ شہزادہ قمر نے کہا، میں نے دیکھا تمہارے دربار کا ایک باغی سردار ابو تراب نامی، جسے تم نے قید کیا تھا، تمہیں قتل کرنے کے لیے محل میں گھسایا ہے۔ عبداللہ نے ہنس کر کہا، بھائی جان آپ تو یوں ہی میرے لیے فکر مند رہتے ہیں، خوابوں کا کیا ہے، ہمیشہ الٹ ہوتے ہیں، دیکھو کچھ اور ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ اطمینان سے سو جائیے۔ ابھی دونوں بھائی یہی باتیں کر رہے تھے کہ محل میں ایک دم شور و گل مچ گیا۔ ابو تراب اور اس کے ساتھی محل میں گھس آئے تھے۔ ابھی دونوں بھائی حیران کھڑے تھے، ابو تراب کمرے میں گھسایا اور آتے ہی عبداللہ کو قتل کر دیا اور شہزادہ قمر کو زندہ گرفتار کر لیا۔ شاہی محل میں صبح تک ابو تراب اور محافظ پہرے داروں میں خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ ابو تراب کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس نے بے شمار سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صبح کو امیروں وزیروں کو ساتھ ملا کر اس نے تاج و تخت سنبھال لیا۔ شہزادہ قمر کئی ماہ شاہی قید خانے میں پڑا رہا۔ پھر ظالم ابو تراب نے حکم دیا کہ اسے دن بھر شاہی باغ کے رہٹ میں بیلوں کی بجائے جوتا جائے۔ چنانچہ غریب شہزادہ قمر اس مشقت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ دن بھر شاہی باغ کی رہٹ میں بیل کی طرح جوتا گھومتا رہتا۔ جب ذرا تھک کر رکتا، مالی اس پر بے دردی سے کوڑے برساتا۔ ابو تراب شام کو روزانہ باغ میں سیر کرنے آتا اور اندھے قمر سے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا۔ وہ اس سے پوچھتا، کہیے شہزادے صاحب کیسے مزاج ہے؟ اس پر شہزادہ قمر ماتھے سے پسینہ پوچھ کر سرد آ بھر کر کہتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ابو تراب کہکا لگا کر ساتھیوں سے کہتا، اس اندھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جانوروں کی طرح رہٹ میں جتا ہوا ہے، پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ شہزادہ قمر جواب دیتا، ابو تراب انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابو تراب اسے کوڑا رسید کر کے کہتا، مگر تم تو انسان نہیں، بیل ہو بیل۔ شہزادہ قمر بڑے اطمینان سے جواب دیتا، بیل ایسے انسانوں سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنے بھائی بندوں کا درندوں کی طرح خون بہاتے ہیں۔ ایک دن ابو تراب نے باغ میں آ کر اس سے کہا کہ شہزادے اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو اور یقین دلاؤ کہ تم میری سلطنت کے وفادار ہوگے تو میں تمہیں اپنے دربار میں عزت سے رکھوں گا۔ غیرت مند شہزادے نے کہا، ابو تراب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تم پر اور تمہارے دربار پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کے لیے میں تم سے معافی مانگوں۔ ابو تراب نے جل کر حکم دیا کہ اسے دن رات رہٹ میں جوتا جائے اور زیادہ سے زیادہ مشقت لی جائے یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ اس دن سے بد نصیب شہزادے پر اور زیادہ سختی ہونے لگی۔ غریب شہزادہ آخر کار بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ نے سختی سے منع کر دیا کہ اسے کوئی دوا نہ دی جائے، مگر شہزادہ قمر کی زندگی ابھی خدا نے اور لکھی تھی۔ چنانچہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ہو گیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو بیچارے پر پھر صبح سے شام اور شام سے صبح تک وہی سختیاں ہونے لگی۔ شہزادہ قمر اتنی مصیبتوں کے باوجود خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ وہ ہر وقت اپنے حال پر صبر و شکر کرتا اور خداوند عالم سے امداد مانگتا، مگر اس قدر سخت سزاؤں کے باوجود وہ خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا۔ ایک دن جب شہزادہ قمر چلچلاتی دھوپ میں رہٹ میں جتا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا، بادشاہ ابو تراب کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی ہوئی ادھر آ نکلی۔ شہزادے کی یہ حالت دیکھ کر اسے بہت رحم آیا، مگر کیا کرتی،
باپ کی سخت طبیعت سے واقف تھی۔ آخر گھر آ کر اس نے غریب شہزادے کے غم میں کھانا بھی نہیں کھایا اور یوں ہی سو گئی۔ اس نے خواب میں بھی یہی منظر دیکھا اور گھبرا کر جاگ اٹھی۔ ایک لونڈی بھاگ کر اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، شہزادی صاحبہ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے؟ شہزادی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ لونڈی شہزادی کے ساتھ بہت گھلی ملی ہوئی تھی۔ اس نے ضد کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ آپ نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا ہے، مجھے بتائیے، شاید میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کی کوئی تعبیر نکال سکوں۔ شہزادی نے کہا، میں نے خواب میں شہزادے قمر کو ریہٹ کھینچتے دیکھا ہے۔ آہ بیچارہ شہزادہ کتنی مشقت اور مصیبت میں گرفتار ہے، بیلوں کی طرح تمام دن ریہٹ میں جوتا رہتا ہے۔ ایک شہزادے کے لیے جس نے ہر طرح کے عیش و آرام کے دن گزارے ہوں، ریہٹ کھینچنا کتنی بڑی سزا ہے۔ لونڈی نے کہا، شہزادی صاحبہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے، آپ بادشاہ سلامت سے اس شہزادے کی سفارش کریں۔ بادشاہ سلامت آپ کو اتنا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ کی اتنی سی بات نہیں مانیں گے؟ مجھے یقین ہے وہ ضرور اس غریب کے حال پر ترس کھائیں گے۔ شہزادی نے کہا، نہیں، تمہیں بادشاہ کی طبیعت کا کیا پتہ؟ میں ان کی بیٹی ہوں، میں سمجھتی ہوں ان کی طبیعت کو۔ وہ کبھی شہزادے کو آزاد نہ کریں گے اور اس کی سزا میں کمی نہیں کریں گے۔ لونڈی نے کہا، شہزادی صاحبہ آپ ذرا کوشش تو کر کے دیکھیے، شاید بادشاہ سلامت آپ کی بات مان لیں۔ لونڈی کی یہ بات سن کر شہزادی سوچ میں پڑ گئے۔ لونڈی نے کہا، شہزادہ قمر کی صحت بہت گر گئی ہے، ممکن ہے وہ غریب یوں ہی سسک کر دم توڑ دے، پھر آپ کی ہمدردی کس کام کی؟ شہزادی نے کہا، اچھا آج بادشاہ سلامت دربار سے لوٹیں گے تو موقع دیکھ کر ان سے شہزادے قمر کی سفارش کروں گی۔ اس دن شام کو بادشاہ سلامت دربار سے آئے تو شہزادی نے شہزادے قمر کی سفارش کرتے ہوئے کہا، ابا جان، دنیا میں آج تک کبھی کسی شہزادے پر اتنا ظلم نہ ہوا ہوگا۔ آپ اگر اسے آزاد نہیں کر سکتے تو قید خانے میں رکھیے، اتنی مشقت کرنے سے تو وہ چند دن میں مر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ شاہی خاندان کا یہ آخری فرد بھی اس دنیا سے چل بسے، تاکہ پھر تاج و تخت کا کوئی دعوے دار نہ رہے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، شہزادہ قمر آنکھوں سے تو اندھا ہے، بھلا ایک اندھے سے آپ کیوں اتنا خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ آپ کا کیا بگاڑے گا؟ بادشاہ نے کہا، شہزادی تمہیں نہیں معلوم وہ اندھا آنکھیں نہ رکھنے پر بھی کتنی آنکھوں والا ہے۔ اگر میں اسے آج آزاد کر دوں تو وہ سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے آزاد کر دیں، بلکہ میں چاہتی ہوں اس پر اتنا ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ آخر وہ شاہی خاندان کا فرد ہے، حکومت تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم تاج و تخت کے مالک ہیں تو کل جھوپڑے میں پڑے ہوں یا کوئی اور دشمن ہمیں قید کر لے تو کیا وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک نہیں کرے گا؟ بادشاہ ابو تراب نے کہکا لگا کر کہا، بیٹی یہ تمہارا محض خیال ہے، اب ہمارا خاندان قیامت تک اس تخت و تاج کا وارث رہے گا۔ اب آسمان کے فرشتے بھی ہماری سلطنت سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ میں فوج کی طاقت کو بڑھا رہا ہوں، اس وقت دنیا کی کوئی حکومت ہماری حکومت سے زیادہ مضبوط نہیں۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، آپ تو بات کہیں کی کہیں لے گئے، میں شہزادہ قمر کے متعلق کہہ رہی تھی، اس پر اتنی سختی نہ کی جائے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر تمہاری سفارش سے ہم آج سے اس پر سختی بند کرتے ہیں، پر اسے آزاد نہ کیا جائے گا بلکہ عمر بھر قید خانے میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ اندھے شہزادے کو شاہی قید خانے میں رکھا جائے اور اس سے کوئی محنت مشقت نہ لی جائے اور نہ کسی قسم کی سزا دی جائے۔ شہزادی اس بات پر بہت خوش ہوئی۔ ایک دن اس نے قید خانے میں جا کر شہزادے کو دیکھا۔ شہزادہ قمر نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا، اے پاک پروردگار، تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے تیرا شکر ادا کیا، مگر اب مجھے اس قید سے نجات دے تاکہ میں جنگل و بیابان اور پہاڑوں کی کھلی ہوا میں جا کر رہوں اور باقی عمر آرام و چین سے تیری یاد میں بسر کروں۔ مجھے اب کسی کی حکومت اور تاج و تخت کی تمنا نہیں ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر قید خانے کے داروغہ کو جو پاس ہی کھڑا تھا دے کر کہا، داروغہ صاحب، کیا ایسے فرشتے کو اندھیرے قید خانے میں رکھنا گناہ عظیم نہیں؟ اسے چھوڑ دو۔ داروغے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ہار شہزادی کو لوٹا دیا اور کہا، شہزادی صاحبہ، آپ محل میں چلی جائیے، میں شہزادے کو اپنی ذمہ داری پر چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہار اپنے پاس رکھ لیجیے، نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ شہزادی کے جانے کے بعد داروغہ نے شہزادہ قمر کو آزاد کر دیا اور خود بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے شہزادہ قمر کو آزاد کر دیا ہے کیونکہ میں ایسے نیک اور پرہیزگار شخص کو قید میں رکھنا ظلم سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ داروغہ کو قتل کر دیا جائے۔ حکم پا کر جلاد نے اسی وقت تلوار کھینچ کر داروغہ کو قتل کر دیا۔
قید خانے سے چھوٹ کر شہزادہ قمر ایک جنگل میں جا کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے، مگر وہاں بھی اسے چین نہ ملا۔ آس پاس کے دیہاتیوں سے لوگ اسے خدا رسیدہ سمجھ کر اس کے پاس آنے لگے۔ اندھا شہزادہ بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ تنہائی چاہتا تھا۔ ملک کا سپہ سالار بھی اس کی شہرت سن کر اس کے پاس چلا آیا اور کہا، آپ خدا رسیدہ بزرگ ہیں، اس ملک کے بادشاہ کے لیے دعا کریں، وہ ریت پر بہت ظلم ڈھاتا ہے۔ شہزادہ عبادت میں مصروف تھا، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سپہ سالار رات بھر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب صبح کا اجالا پھیلا، وہ شہزادے کو پہچان کر دنگ رہ گیا اور کہا، شہزادہ قمر، آپ شاہی خاندان کے آخری فرد ہیں اور تاج و تخت کے حقیقی وارث ہیں۔ اگر آپ راضی ہوں تو میں ظالم ابو تراب کو تخت سے ہٹا کر آپ کو تخت پر بٹھا دوں۔ مجھ سے اب اس کے مظالم نہیں دیکھے جاتے۔ شہزادے نے کہا، نہیں، مجھے تخت و تاج کی ہوس نہیں، جاؤ، چلے جاؤ۔ سپہ سالار نے کہا کہ آپ کو خدا کے مظلوم مخلوق کا بھی خیال نہیں جو ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم جھیل رہی ہے۔ الغرض سپہ سالار نے شہزادے کو راضی کر لیا اور اسی رات تمام امیروں وزیروں کو ساتھ ملا کر ابو تراب کو خوابگاہ سے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا، اور صبح ہوتے ہی شہزادہ قمر کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ قمر کی تخت نشینی پر سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ تخت پر بیٹھ کر قمر نے دربار کے تمام غدار اور ظالم حاکموں کو ہٹا کر نئے آدمی چنے اور نیک نامی سے حکومت کرنے لگا اور شہزادی سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔